الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد مدینہ عربک بک ون کا لیسن نمبر 10 ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، جس کی تمارین کا سلسلہ آج سے شروع ہوا ہے۔ تو اس میں کیا کرنا ہے کہ کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر سوال کس نوعیت کا یعنی کس ٹائپ کا ہے، نعم یا لا سے کام چل جائے گا کہ نہیں، یا پھر تفصیلی جواب دینا ہوگا، وہ ہم کو سمجھنا ہے۔ تو پہلا جو سوال ہے مسمو کا، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماں کے ذریعے سے سوال کیا گیا ہے، اور ماں کے ذریعے سے جب سوال کیا جائے تو اس کا جواب تفصیلی ہوتا ہے۔ اس کا جواب کیسا ہوتا ہے؟ تفصیلی۔ تو مسمو کا، آپ کا نام کیا ہے؟ اب یہاں پر آپ نام یا لا کہنے سے جواب نہیں دے پائیں گے، بلکہ آپ کو آپ کے نام کی وضاحت کرنی ہوگی کہ میرا نام یہ ہے۔ تو کیسے جواب دیں گے؟ اسمی، اسمی شعیب ہو، یا جس کا جو نام ہو وہ اپنا نام بیان کر سکتے ہیں۔ اسمی احمد ہو، اسمی خالد، اسمی زید، اس طرح آپ لوگ اپنا نام بتا سکتے ہیں۔ تو اسمو کا یہ تو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ اسمو مضاف، کاف ضمیر مضاف الیہ انت سے بدلی ہے۔ تو جب آپ جواب دینے جائیں گے تو اسمو کا حمید نہیں کہیں گے، یا اسمو کا شعیب نہیں کہیں گے، کیونکہ پھر یہ غلط ہو جائے گا۔ پھر آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کا نام شعیب ہے، جبکہ وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے، تو اردو میں یہ ہونا چاہیے کہ آپ بتائیں میرا نام یہ ہے نا؟ تو اس کے لیے عربی میں یا کی ضمیر آتی ہے متکلم کی، اور وہ انا سے بدلی ہوئی ہوتی ہے۔ تو مسمو کا اسمی احمد ہو یا اسمی شعیب ہو، جن کا جو نام ہو وہ بتا سکتے ہیں۔ سوال نمبر 2 میں ہے من این انتا، من این انتا، آپ کہاں سے ہو؟ تو آپ جواب دیں گے انا من حیدرآباد، میں حیدرآباد سے ہوں۔ انا من بوجھ، میں بوجھ سے ہوں۔ انا من المدینہ المنورہ، میں مدینہ منورہ سے ہوں۔ یعنی جو جہاں سے ہے اپنے شہر کا نام بتا سکتا ہے۔ تیسرا سوال اس میں ہے ما لغتوں کا، آپ کی زبان کیا ہے؟ تو یہاں پر کیا کہنا ہے؟ لغتی، لغتی الاردیہ، یا لغتی الہندیہ، لغتی العربیہ، جس کی جو زبان ہو وہ زبان کا نام کہہ سکتے ہیں۔ این ابو کا، آپ کے ابو کہاں ہیں؟ تو یہاں پر یہ ابو جو لفظ ہے یہ اسمائی ستہ مکبرہ میں سے آتا ہے، اور اس کی تفصیل میں نے لکھ رکھی ہے، وہ آپ لوگوں کو میں بھیج دیتا ہوں رومن کر کے۔ تو این ابو کا، آپ کے ابو کہاں ہیں؟ تو آپ کو جواب دینا ہوگا ابھی فی بیتی ہی، میرے ابو اپنے کمرے میں ہیں، یعنی ابو خود جو ابو کا کمرہ ہے اسی میں۔ ابھی فی بیتی ہی، میرے ابو اپنے کمرے میں ہیں۔ یا ابھی فی المسجد، میرے ابو مسجد میں ہیں۔ ابھی فی السوق، میرے ابو بازار میں ہیں۔ تو یہاں پر ابھی، ابھی کہیں گے نا، یا متکلم یعنی جو انا سے یا بدلتی ہے، اس کی طرف جب کسی بھی کلمے کی اضافت کریں گے تو اس کلمے کے آخری حرف پر زیر پڑی جائے گی، اس کلمے کے آخری حرف پر زیر پڑی جائے گی۔ تو یہ تمرین غالباً سب کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ جی جی استاد۔ 8 نمبر میں دیکھ لیتے ہیں آئندہ کا سیارتن، کیا آپ کے پاس گاڑی ہے؟ آئندہ کا سیارتن، تو اندہ جو ہے یہ ہمیشہ مضاف ہو کر کے استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کہ پاس ہے نا۔ تو اب آپ کو کہنا ہے کہ میرے پاس، تو کیا کہیں گے؟ ہندی، اندی، اور اس کے پاس اندہ، اندہ ہے نا۔ اندہ، اندہ۔ یہ ایک چیز نہیں تھی تو یہ بھی سمجھ میں آ گئی۔ 12 نمبر میں دیکھیں ابو کا تاجرن، یہاں پر ڈبل ہے، ہے پھر ابو کا حمزہ ہے، تو دو حمزہ ہے، تو اس میں ایک سوال کے لیے آیا ہوا ہے، اور دوسرا ابو کا کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ ابو کا تاجرن، کیا تمہارے ابو تاجر ہیں؟ تو اگر کسی کے ابو تاجر ہیں تو کہیں گے نعم ابی تاجرن، ہاں میرے ابو تاجر ہیں۔ اگر تاجر نہیں ہے تو کہیں گے لا، نہیں۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھ میں آئے گی تاجر نہیں ہے، اب جو ہے وہ بتانا ہے۔ ابھی مدرسن، میرے ابو مدرس ہیں۔ ابھی مہندسن، میرے ابو مہندس ہیں، یا جو بھی ہو وہ بتا دینا ہے۔ تو یہ تمرین کلیئر ہو گئی ہے نا، اس میں زیادہ کچھ ہے نہیں، آپ لوگوں کو ضمائر وغیرہ دیکھ کر کے جواب دینا ہے۔ 14 نمبر میں دیکھ اس سکتے ہیں ماں لغت ہو، اس کی زبان کیا ہے؟ ماں لغت ہو، اس کی زبان کیا ہے؟
اب یہاں پر آپ کو لغت ہو کہنا ہوگا، کیونکہ یہ نہ آپ کے بارے میں پوچھ رہا ہے، نہ خود اپنے بارے میں پوچھ رہا ہے، بلکہ یہ کس سے پوچھ رہا ہے؟ آپ سے پوچھ رہا ہے، لیکن کسی دوسرے بندے کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ تو دوسرے کے لیے ہو ضمیر ہمیشہ ہو آئے گی، یہ کسی اور سے بدلے گی نہیں۔ تو ماں لغت ہو الہندیہ، اس کی زبان ہندی ہے نا۔ چلیے اس تمرین میں کوئی سوال ہے؟ نہیں استاد۔ چلیے اس کو اسکرول کر دیں، دوسری تمرین کیا ہے؟ ہاں یہ ضعف الفراغ فیما یلی الضمیر ہو اور ہا، یہاں پر دو ضمیریں ہیں، ایک ہو جو ہوا سے بدلی ہے، اور ایک ہا ضمیر ہے جو ہیا سے بدلی ہے۔ ہو ضمیر مذکر کے لیے ہے اور ہا ضمیر مؤنث کے لیے۔ تو ابھی آپ لوگوں کو ضمیر لگانے سے پہلے اس کا مرجع دیکھنا ہوگا، جو مرجع ہے وہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے۔ اگر مرجع مذکر ہوگا تو ہو ضمیر کا استعمال کرنا ہے، اور اگر مرجع مؤنث ہوگا تو ہا ضمیر کا استعمال کرنا ہے۔ جیسے یہاں پر ہے حاضی البنتو طالبتن، حاضی البنتو طالبتن، طالبۃ۔ یہ لڑکی اسٹوڈنٹ ہے نا، طالبہ ہے، اسٹوڈنٹ ہے۔ اب یہاں پر اسم ہو آئے گا کہ اسم ہا آئے گا، یہ ڈیسائیڈ کرنے کے لیے ہم مرجع دیکھیں گے۔ تو مرجع کیا ہے؟ حاضی البنتو مؤنث، مؤنث۔ مؤنث ہے، تو مؤنث کے لیے ہی ضمیر آتی ہے، ہاں ہی جب کسی سے ملتی ہے تو ہاں ہو جاتا ہاں ہو ہاں ہو جاتی ہے، تو یہاں جاتا پر ہا ضمیر آئے گی، ہے نا۔ اب اس ہاں کا جی۔ ترجمہ کیا ہوگا کہ یہ لڑکی اسٹوڈنٹ ہے، اسمہا زینبو، اس کا نام زینب۔ زینب ہے نا۔ ہا کا معنی اس کا ہو جائے گا، اسمہا، اس کا نام زینب۔ زینب ہے۔ لیکن اگر یہاں پر ہوتا ذالک البنتو طالبتن، ذالک البنتو، اچھا سوری ذالک نہیں، تلک البنتو طالبتن، تلک البنتو طالبتن، وہ لڑکی طالبہ ہے۔ اسمہا زینب ہو تو یہاں پر اب ترجمہ کریں گے اردو میں، اس کا نام زینب ہے نا، اس کا لگائیں گے، اس کا نہیں لگائیں گے، پھر کیا لگائیں گے؟ اس کا اس کا، کیونکہ اس جو ہے یہ نزدیک کے لیے آتا ہے، اور اس جو ہے وہ دور۔ دور کے لیے آتا ہے اردو میں، تو یہ مفہوم سے سمجھ میں آ جائے گا۔ پھر دو نمبر میں دیکھ لیتے ہیں، محمد طبیب، محمد ڈاکٹر ہیں، وابنو ہو کے وابنو ہا، وابنہ وابنو ہو، کیوں وابنو ہو؟ مذکر ہے، مذکر ہے جو مرجع ہے اور وہ ہوا مذکر ہے نا، تو وابنہ محندسن، اور اس کا بیٹا انجینئر ہے نا۔ تو یہ بھی تمرین کوئی خاص مشکل نہیں ہے، ہو اور ہا کا استعمال کرنا ہے تو مرجع کو دیکھ کر کے ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ 6 نمبر دیکھ لیتے ہیں، خارجہ محمد من الفصل، محمد نکلے کلاس سے، و خارجہ معاہ زمیل زمیلہ، اور اس کے ساتھ ان کے ساتھی بھی نکلے، و خارجہ معاہ زمیلہ، اور ان کے ساتھ اس کے صاحب۔ ساتھی نکلے، ہے نا، یعنی دوست جو تھے وہ بھی ساتھ میں نکلے۔ تو یہ بھی کلیئر ہے، اس میں کوئی مشکل ہے؟ نہیں چلیے اسکرول کر دیں۔ 3 نمبر میں کیا کرنا ہے، ہاتھ خمسط اسئلۃ و اجوبۃ کالمثال الآتی، جیسے یہاں پر ایک مثال دی ہوئی ہے، آئندہ کا قلم، تو جواب دینے والا کہہ رہا ہے کہ نعم عندی قلم، ہاں میرے پاس قلم ہے۔ تو یہ ایک مثال ہے، تو اس طرح کے 5 سوالات آپ لوگوں کو بنانے ہیں، اس طرح کے 5 سوالات آپ لوگوں کو بنانے ہیں، اور پھر ان کے جوابات بھی آپ لوگوں کو تیار کرنے ہیں۔ جیسے آئندہ کا قلم، تو اسی کے وزن پر ہم کہہ سکتے ہیں آئندہ کا کتاب، آئندہ کا کرسی، آئندہ کا مکتبۃ، ہے نا۔ پھر اگر کسی کے پاس ہے تو نعم عندی کرسی، نہیں ہے تو لا ما عندی کرسی، میرے پاس کرسی نہیں ہے۔ ہم لوگ ماں بھی پڑھے ہیں نا نہیں کے معنی میں، لا ما عندی کرسی۔ اس طرح کی 5 مثالیں آپ لوگوں کو بنانی ہیں، تو وہ بھی آپ مین سیشن میں بنائیں گے، تو اس میں کوئی خاص مشکل نہیں ہے، ایزی ہے نا یہ بھی۔ جی۔ جی ہاں۔ 4 نمبر میں کیا کرنا ہے، ہاتھ خمسط اسئلۃ و اجوبۃ کالمثال الآتی، نیچے جو مثال آ رہی ہے اسی کی طرح آپ لوگوں کو سوال بنانا ہے اور پھر جواب دینا ہے۔ اچھا پہلے میں نام کا استعمال کرنا ہے، جو 3 نمبر کی تمرین ہے اس میں،
اور جو 4 نمبر جی کی تمرین ہے اس میں لا کا استعمال کرنا ہے. لا استعمال. تو اس طرح 10 ہو جائیں گی. اس طرح کیا ہو جائیں گی؟ 10. فرق کیا ہے دونوں میں؟ سوال سیم رہیں گے لیکن جواب میں فرق رہے گا. پہلے جواب میں آپ کو نام کا استعمال کرنا ہے اور دوسرے میں لا. لا. لا کا استعمال کرنا ہے. تو یہ بھی کلیئر ہو گیا. جی استاد. چلیے تھوڑا اسکرول کریں داؤد بھائی. اچھا استاد، جیسے یہاں پہ جی. لا ما اندی قلم آیا نہیں، ہاں. میرے پاس قلم نہیں ہے، تو یہ جو جی. ماں ہے یہاں پہ نہیں کے لیے استعمال ہوا ہے، یہ عاقل غیر عاقل دونوں کے لیے یہاں پہ ماں ہی آئے گا نا، کیونکہ یہ تو نہیں کے معنی میں ہے. ہاں ماں جو ہے نا نہیں کے معنی میں وہ عاقل غیر عاقل سب کے لیے آئے گا. پھر وہاں جیسے عاقل غیر عاقل کی بات نہیں آئے گی. جیسے سوال ہوگا کہ آ لک اخن، اگر نہیں کے ہوں. معنی میں جواب دینا ہے تو کیسے ہوگا؟ لا ما اندی اخن، لا لا لی اخن، ایسے ہوگا نا. ماں لیا. ماں لیا ما اخن، لی میرا اخن، کوئی بھائی نہیں. ما لی اخن. جی ہاں ماں جی لیا، ماں انتی نہیں کہیں گے نا. جی جی. تو وہ باپ ما لی بھائی اخن. وغیرہ کے لیے لیا آتا ہے. لی. جی جی ماں لیا اخن، میرا کوئی بھائی نہیں ہے، یہ ترجمہ ہوگا. جی صحیح ہے، جزاک اللہ. یہ ماں عاقل غیر عاقل دونوں کے لیے تھا. چلیے اوپر اسکرول کریں، وہ ایک چیز سمجھا دیتے ہیں. تمرین نمبر 5. ہاں یہاں پر پانچ. پانچ پہ چھ. 5 نہیں ہے، یہ ایسا ہے تعمل ما یلی. غور کرو. تو ان کا جو اصل کلمہ ہے وہ بیتون ہے. کیا ہے؟ بھائی بھائی. بیتون ہے نا. اب یہ بیتون ہے تو اس کو اگر کہنا ہوگا کہ میرا گھر تو بیتی کہیں گے. اس میں ایک چیز یہ سمجھنی ہے کہ بیتی جب کہیں گے یا بیتوں کا بیتوہا بیتوہ کہیں گے تو اس میں جو لفظ بیت ہے وہ مضاف ہو جائے گا. جب مضاف ہو جائے گا تو اس پہ ہم الف لام نہیں لگا سکتے. اب اگر کوئی کہے کہ البیتی تو صحیح ہوگا غلط ہوگا؟ غلط. غلط ہو جائے گا. مضاف پہ الف لام نہیں آتا ہے نا. تو نکرہ کو اضافت کریں گے یا متکلم کی طرف تو ہو جائے گا بیتی. بیتی کا معنی ہوتا ہے میرا گھر. اور اگر حاضر کی طرف اضافت کریں گے تو ہو جائے گا بیتوں کا، اس کا گھر. بیتوں کا تیرا گھر ہے نا. بیتوں کا تیرا گھر یا تمہارا گھر. مؤنث کے لیے کریں گے تو بیتوں کی، بیتوں کی تمہارا گھر. پھر اگر مؤنث غائب ہے تو اس کے لیے بیتو ہا، بیتو ہاں. ہاں. اور اگر مذکر ہے تو بیتو ہو. دونوں کا معنی ہوگا اس کا گھر. ایسے ہی دوسرے کلمات بھی ہم لوگ ایڈ کر سکتے ہیں، ہے نا. اور اس میں یہ سب واحد ہیں، اس میں یہ سب واحد. واحد ہیں. بیتی یہ سامنے والا بندہ ایک ہوگا وہ کہے گا. لیکن اگر کئی لوگ ہیں وہ کہیں ہمارا گھر، تو یہاں پر بیتی نہیں آئے گا، پھر بیتونا آئے گا. کیا آئے گا؟ بیتونا. پھر یہاں پر اگر بہت سارے لوگ ہیں ان کو کہنا کہ تم سب کا گھر، تو بیتو کم آئے گا. جیسے ہم سلام کرتے ہیں نا تو سلام میں کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم، کم کہتے ہیں نا. جی. تو وہ کم یہاں پر آ جائے گا، بیتو کم. پھر بیتو ہاں بہت ساری عورتیں ہیں تو بیتو ہننا آ جائے گا. کیا آ جائے گا؟ بیتو ہننا. پھر اگر بہت سارے مرد ہیں تو بیتو ہم آ جائے گا. کیا آ جائے گا؟ بیتو ہم. تو یہ ابھی صرف آپ لوگوں کو میں نے کیا بولتے ہیں ایک طریقے سے دماغ میں بیٹھانے کے لیے بتایا ہے. نہیں بیٹھے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آگے اس کی بھی وضاحت ہو جائے گی. یہ اس لیے بتایا کہ تاکہ دوبارہ جب شروعات ہو تو ہم لوگوں کو یہ دماغ میں آ جائے گا کہ پہلے کبھی بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے چلیے اب اسکرول کر دیتے ہیں. ہاں یہ تمرین. اس میں کیا اضیف الاسماء العطیۃ الی المتکلم والمخاطب والغائب والغائبۃ کما ہوا موضح فی المثال. یہاں پر کچھ کلمات دیے ہوئے ہیں، ان کو مضاف بنانا ہے ضمائر کی طرف، یعنی ضمیریں. اب وہ ضمیر غائب کی بھی ہو سکتی ہے، حاضر کی بھی ہو سکتی ہے، مذکر کی بھی ہو سکتی ہے، مؤنث کی بھی ہو سکتی ہے. تو سب کی طرف اضافت کرنا ہے. کیسے؟ جیسے یہاں پر سمجھایا گیا ہے. قلم مانا کوئی بھی قلم ہے نا، یہ نکرہ ہے. تو حاذا قلمی، حاذا قلمی یہ میرا قلم ہے. حاذا قلموں کا یہ آپ کا قلم ہے. حاذا قلمہ یہ اس کا قلم ہے. حاذا قلمہا یہ اس کا قلم ہے. دونوں کا معنی اس کا ہوگا لیکن قلمہ مذکر کے لیے اور قلمہا
ہا مونس ضمیر کے لیے. مؤنث کے لیے. ٹھیک ہے، اس میں جو ضمائر ہیں تو قلمی میں متکلم کی ضمیر ہے، اور قلموکا میں کاف جو ضمیر ہے وہ مخاطب کی ضمیر ہے، اور قلمہ میں غائب کی ضمیر ہے، اور یہ مذکر کے لیے، اور قلمہ میں غائب کی ضمیر ہے اور یہ مؤنث کے لیے. اب جیسے یہاں پر اب کتاب کو کہنا ہے تو حاذا کتابی، حاذا کتابوں کا، حاذا کتابہ، حاذا کتابوہا. تو یہ تمرین ایزی ہے کہ مشکل ہے؟ ایزی. آسان ہے. سب کے لیے آسان جی ہے. ہاں ایزی ہے، آسان آسان ہے. ہاں چلیے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ضمائر کی جو بحث ہے نا، مدارس میں نے دیکھا ہے کہ بچوں کو یہی مشکل لگتی ہے، حالانکہ میں جہاں تک سمجھتا ہوں بہت آسان یہی ہے. چلیے ہے. جی اسکرول کر دیتے ہیں. یہاں پر کیا 6 نمبر میں لی، لکا، لہو، لہا، یہ 4 کلمے. لی کا معنی ہوگا میرے لیے، یا پھر میرا، میرے، میری وغیرہ آ سکتا ہے. لی کا معنی میرے لیے، یا پھر میرا، میرے، میری سب آ سکتا ہے اس کا ترجمہ. لکا معنی تمہارے لیے، یا پھر تمہارا، تمہارے، تمہاری سب آ سکتا ہے نا. اگر ادب سے بولنا جائیں گے تو آپ کا، آپ کے، آپ کی سب آ سکتا ہے نا. یہ کلیئر ہے نا. جی. جی استاد. لہو مانا اس کا، یا پھر اس کے لیے، دونوں آ سکتا ہے. لہو اس کے لیے، یا پھر اس کا، اس کے، اس کی سب آ سکتا ہے. اب وہ اس کا، اس کے، اس کی وہ ہم اردو سے ڈیسائیڈ کریں گے کہ وہاں جو چیز مراد لی جا رہی ہے اردو میں مذکر ہے کہ مؤنث ہے، واحد ہے کہ جمع ہے، تو اس سے آٹومیٹک سمجھ میں آ جائے گی. جیسے اس کا قلم ہے نا، اس کا قلم، اس کی کتابیں. اب یہاں پر اس کا کتابیں نہیں کہہ سکتے، اس کی کتابیں ہے نا. اس کے بستے، بہت سارے بستے ہیں، بیگ ہیں، تو اس کے بستے ہے نا. تو اس طرح ہم لوگ اردو میں کر سکیں گے، وہ کوئی مشکل نہیں ہے. لہا مانا اس کے لیے، یہ بھی ترجمہ سیم ہوگا لیکن دماغ میں جو بات ہوگی وہ مؤنث کے لیے ہوگی. لہا اس کے لیے، اور اس کا آسان ترجمہ کریں گے تو اس کا، اس کے، اس کی سب اس میں آ جاتا ہے. تو یہ کلیئر ہے نا. جی استاد. ہاں. لی کیسے بنائے؟ لام حرف جر ہے اور پلس انا تھا. لی پلس آنا. انا تو لی ہو گیا. لکا پلس انتا، ل پلس انتا، لام حرف جر تھا کسرا کے ساتھ. لے پلس انتا تو لے کا ہوا. اب لے کا یہ پڑھنے میں مشکل ہے تو کسرا کو ختم کر کے لام پر زبر دی دے تو ل کا ہو گیا. پھر لہو اصل میں لے ہوا تھا، لے پلس ہوا ہے نا. لے کو جب ہوا سے ملائے تو لے ہو گیا. پھر یہ پڑھنے میں مشکل تھا تو لام پر زبر دے دیے. پھر ایسے ہی لہا، یہ بھی ویسے ہی سیم مثال ہے. لہیا تھا، لہیا، یہ بھی پڑھنے میں مشکل ہے تو لام کو زبر دے دیے اور ہیا کو ہا سے بدل دیے تو لہا ہو گیا. اب یہ بدلنا کیسے ہے تو یہ یاد نہیں رکھیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا نا، بس ان کا استعمال آنا چاہیے. اب جیسے مثال میں دیا لی اختن واحدن، تو یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ میرے لیے ایک بہن ہے، یہ بھی ترجمہ صحیح ہے. لیکن اگر کوئی سیدھا سادہ ترجمہ کرے کہ میری ایک بہن ہے تو یہ اور زیادہ صحیح ہے، یہ ترجمہ اور زیادہ صحیح ہے. لی اختن واحدتن، میری ایک بہن ہے. پھر 2 نمبر میں کیا ہے؟ الکا اخن، کیا تمہارے لیے بھائی ہے. یہ ترجمہ ہو کیا تمہارے لیے بھائی ہے. آسان ترجمہ کرنے جائیں گے تو کیا تمہارا وہی ہے. بھائی ہے. اور ہم لوگوں کو آسان ترجمہ ہی کرنا ہے نا، ہم لوگوں کو گھما پھرا کے پھرانے والا ترجمہ نہیں کرنا. لا ما لیا کن، نہیں میرا کوئی بھائی نہیں ہے، کوئی بھائی میرا نہیں. کوئی بھائی نہیں ہے. اختی لہا طفل صغیرن، اب یہاں پر اختی میری بہن، لہا تو اس کا، طفل صغیرن، طفل کا معنی ہوتا ہے چھوٹا بچہ بچہ. ہے نا، چھوٹا بچہ ہے. تو یہ چھوٹا بچہ کس کا ہے؟ تو لہا، ہا ضمیر کا مرجع کون ہے؟ اختی. تو یہ اختی کے تعلق سے بتایا جا رہا ہے کہ میری بہن کا چھوٹا بچہ چھوٹا بچہ. ہے نا. پھر لہا کیوں آیا؟ کیونکہ اس کا مرجع مؤنث تھا اس لیے لہا آیا. 4 نمبر میں دیکھ سکتے ہیں زمیلی، لہو اخن و اختن. زمیلی میرا ساتھی، لہو تو اس کا، اخن ایک بھائی ہے، وہ اختن اور ایک بہن ہے. بہن. یہ ہوگا ترجمہ گھمانے پھرانے والا. اب سیدھا ترجمہ کیا کریں گے؟ میرے ساتھی کا ایک بھائی اور ایک بہن ہے.
बहन है। तो ये तमरीन क्लियर हो गई। जी जी सर। चलिए स्क्रॉल करें, और क्या है इसके नीचे देख लेते हैं। देखिए वही मैं चीज कह रहा था ऊपर की मिसालों में, शायद आपको याद हो। जैसे यहाँ पर है नकुलो, तो नकुलो नकुलो पे ध्यान नहीं देना है। नकुलो मतलब हम कहेंगे, वो हमको समझा रहा है। इंदी किताबुन, जब कोई गैर आकिल चीज होगी तो उसके लिए इंदी का इस्तेमाल करेंगे। इंदी, इंदा का, इंदा हु, ये किताब क्या है, आकिल है गैर आकिल है? गैर गैर आगे। आकिल। गैर आकिल है ना। तो गैर आकिल चीज को जब अपने तरफ, मुखातब की तरफ या गायब की तरफ मंसूब करेंगे, तो वहां पर इंदा का इस्तेमाल करेंगे। किसका? इंदा। इंदा इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आकिल चीज है, जैसे भाई है, बहन है, बाप है, माँ है, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? ला। लिया, लका, लहू, लहा, ये इस्तेमाल करेंगे ना। जैसे कहना हो कि मेरा एक भाई है, तो लिया अखुन। कहना हो कि आपका एक भाई है, तो लका अखुन। कहना हो कि उसका एक भाई है, मुजक्कर के लिए तो लहू अखुन। और कहना हो कि उसके लिए एक भाई है, मुअन्नस के लिए, तो ला। लहा अखुन, है ना। तो ये अखुन आकिल है। तो आकिल चीज की तरफ हम लोग लाम को इस्तेमाल करेंगे। ली, लका, लहू, लहा वगैरह। लेकिन गैर आकिल चीज होगी तो उसके लिए हम लका, ली वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? हिंदी। इंदा। हाँ, इंदा का इस्तेमाल करें, इंदा। अब इंदा अगर मुतकल्लिम के लिए तो इंदी हो जाएगा, मुखातब के लिए तो इंदा का हो जाएगा, इंदा। गायब के लिए है और मुजक्कर है तो इंदहू हो जाएगा, मुअन्नस है तो इंदा। इंदा हो जाएगा। ये भी इजी है, मुश्किल है? आसान है। आसान है। चलिए 7 नंबर में क्या है? उस्ताद एक राजा सवाल था। हामिदुल। जी हाँ, बताइए। उस्ताद ये माँ आखिर के लिए इस्तेमाल होगा ना, जैसे इनका हाँ, गैर आखिर के। माँ, जब माँ का दो माना है। माँ जब हाँ। सवाल के लिए आएगा तो गैर आकिल के लिए आएगा। माँ के नहीं जरिए नहीं, जब हम माँ सवाल करेंगे। माँ हाँ, माँ लेकिन माँ जो जब नफी के माना में आएगा तो सबके लिए आएगा। अच्छा, मतलब माँ जो साथ के लिए बोलते हैं ना, माँ। अच्छा, माँ की बात कर रहे हैं। हाँ जी, उसकी बात। मीन आइन। माँ। हम्म। तो वो गैर आखिर के लिए आएगा फिर आखिर के लिए आएगा? ये आकिल के लिए आता है। गैर अच्छा। आकिल की मिसालें आगे होंगी तो देख लेते हैं। अभी तक तो आकिल के लिए है, मेरे इल्म में इतना नहीं है, लेकिन आकिल के लिए ज्यादा इस्तेमाल होता है। उसका जैसे अ, बा भी तो इस्तेमाल होता है ना। हाँ, बा भी इस्तेमाल होता है, माँ की जगह बा भी इस्तेमाल होता है। माँ आकिल के लिए ही आता है। माँ किसके लिए आता है? आखिर। जी। अकिल के लिए। जैसे माँ जैसे खालिद, माँ अल मुहंदिस, माँ अल मुदीर, तो माँ सबके साथ आकिल लगा हुआ है ना। जी। मन माँ का तो काफ जमीर, ये भी आकिल के लिए, क्योंकि हम चीजों के लिए फिर इस्तेमाल वहां पर उस मन के जरिए नहीं कर सकते, है ना। मन आकिल के लिए तो काफ जमीर ये आकिल के लिए हुई ना। तो ये माँ आकिल के लिए आता है, ये याद रखना है। और जी। चीजों के लिए बा आएगा, बे। जैसे कतब तो बिल कलम है, तो वहां पर माल कलम नहीं आएगा, बिल कलम आएगा। मैंने कलम के जरिए लिखा, तो बिल कलम आएगा, माल कलम नहीं आएगा ना। तो क्योंकि वो कलम जी। गैर आकिल है। तो खरजा खालिदुन खरजा हामिदुन मा खालिदिन। हामिद निकला खालिद के साथ। साथ। तो खरजा फेल है, हामिदुन फाइल है। और मा मुजाफ है, खालिदिन मुजाफ इलैह है। मुदाफिल है। ये मा जो है ना, मा, ये हमेशा मुजाफ होकर के इस्तेमाल होता है। और जब इसका मुजाफ इलैह मुतकल्लिम की जमीर यानी कि या ना हो, तो ये मा हमेशा मबनी रहेगा जबर के साथ। हमेशा क्या रहेगा? जबर के साथ जबर मबनी के रहेगा, साथ। यानी आइन के ऊपर हमेशा जबर आएगी। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, माल, मा खालिदिन, माल मुहंदिस, माल मुदीर, सब में मा है ना। लेकिन अगर ये इसका मुजाफ इलैह मुतकल्लिम की ज़मीर हो, यानी या ज़मीर हो, तो अब ये मा नहीं रहेगा, मा या नहीं रहेगा, बल्कि माइया, आइन के नीचे कसरा आ जाएगी सिर्फ या के साथ। क्या आ जाएगी? कसरा आ जाएगी। जैसे हामिद मेरे साथ निकला, तो अब क्या कहेंगे? खराजा हामिदुन
माइया क्या कहेंगे, खरजा हामिदुन माई माइया माइया, इस तरह होगा, है ना। चलिए ये क्लियर हो गया। इसमें कोई और डाउट है किसी भाई को? चलिए दाऊद भाई स्क्रॉल करें। ये कुछ कलिमात हैं जो तमरीन नंबर 8 में दिए हुए हैं और ज़मायर के साथ लिखे हुए हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं बैतुन, तो इसको जब ज़मीर की तरफ इजाफत करेंगे तो बैतों का, ये ज़मीर मुखातब की ज़मीर है यानी हाजिर की ज़मीर है, तो इसका माना होगा कि आपका घर या फिर तेरा घर। फिर बैतुहू उसका घर, बैतुहा उसका घर, बैती मेरा घर। फिर नीचे एक और कलिमा दिया हुआ है अबुन, अबुन का माना होता है बाप, फादर। तो अबू का, अबू हो, अबू हा, अबी। यहाँ पर एक चीज गौर करने वाली है कि अबू का में वाव आया हुआ है, अबू हो में वाव है, अबू हा में वाव है और अबी में वाव नहीं है ना। तो इसमें गौर ये करना है कि ये अबुन, अखुन, हमुन, हनुन, फमुन, जू, ये 6 अस्मा ऐसे हैं जिनका नाम है अस्माई सित्ता मुकब्बरा। क्या नाम है? सिद्धा अस्माई मुकब्बर। सित्ता मुकब्बरा। अस्मा मतलब नाम, सित्ता माना 6, मुकब्बरा माना जो असल में तस्गीर के तौर पर इस्तेमाल ना हो, यानी फ़ाइल उनके वजन पर इस्तेमाल ना हुए हों। इसके 5 या 6 शर्तें हैं। वो जब शर्तें पाई जाएंगी तो इनको अस्माई सित्ता मुकब्बरा कहेंगे, है ना। अब इनका जो एराब है वो हालत रफ़ई में वाव के साथ होगा, हालत नस्बी में अलिफ के साथ होगा और हालत जर्री में या के साथ होगा। लेकिन इसके लिए शर्त पहली ये है कि ये अस्माए सित्ता मुकब्बरा मुजाफ हों और उनका जो मुजाफ इलैह है वो या की ज़मीर ना हो, या की ज़मीर के अलावा हो। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं अबू का में जो मुजाफ इलैह वो क्या है? का का है ना। तो ये का मुतकल्लिम की ज़मीर है कि नहीं है? जी। मुतकल्लिम की ज़मीर है। मुतकल्लिम यानी आदमी खुद के लिए कहे। अच्छा, तो ये मुतकल्लिम की नहीं, मुतकल्लिम की मुखातिब की ज़मीर, है, मुखातिब की है। हाँ मुखातिब की ज़मीर है। तो जी। शर्त क्या है कि मुतकल्लिम की ज़मीर ना हो। तो यहाँ पर मुतकल्लिम की ज़मीर नहीं है, इसका मतलब ये अबुन जो है अस्माए सित्ता मुकब्बरा में से है। अब यहाँ पर बगैर वाव के हम नहीं लिख सकते, यानी अबू का अलिफ बा के ऊपर पेश और काफ इस तरह नहीं लिख सकते, बल्कि वाव को लगाना लाजमी है, वाव को लगाना लाजमी है। फिर लास्ट में देख सकते हैं अभी है, अभी। तो यहाँ पर बा फिर या जो है ये मुतकल्लिम की ज़मीर है। अब यहाँ पर वाव नहीं लग सकता, यहाँ पर वाव नहीं लग सकता, ठीक है। क्यों नहीं लग सकता? इसलिए कि या और वाव एक साथ जमा नहीं होंगे, अबवी हो जाएगा, अबवी। तो अबवी सही नहीं है, अभी ज़्यादा सही है ना। तो जब मुतकल्लिम की ज़मीर होगी तो इनका एराब हालत रफ़ई में वाव के साथ नहीं होगा। आई बात समझ में? इसकी तफसील मैंने लिखी है, वो इंशाल्लाह आप लोगों को कल भेज देता हूँ। फिर यही अखुन भी अस्माए सित्ता मुकब्बरा में से है। तो इनका भी एराब देख सकते हैं कि ये या मुतकल्लिम की तरफ जब इजाफत इसकी नहीं की गई है तो हालत रफ़ई में वाव के साथ है। फिर हालत नस्बी तो अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है। और हालत जर्री में ये या के साथ नहीं है, बल्कि ये जो या है ना ये मुतकल्लिम की या है ना। चलिए अभी व उम्मी फिल बैदे क्या माना होगा? तुम्हारी माँ और बाप। अम्मी हाँ अब्बू मेरे घर में। अब्बू, मेरे अब्बू और मेरे मेरी अब्बू अम्मी और मेरी फिल बैदे अम्मी घर में। मेरी घर में, है ना। अम्मी। हम्म। अयना अबू का या हामिद हो, तुम्हारे अब्बू कहाँ हैं? अय है हामिद। हामिद हामिद ज़हब इला सूके, वो बाजार गए। बाजार की तरफ है। बाजार गए। चलिए ये तमरीन इजी है मुश्किल है? इजी है। इजी है ना? चलिए इसको स्क्रॉल कर देते हैं। हाँ, और ऊपर कुछ गुजरा है 6 नंबर में। अच्छा ये वही वही ऊपर वाली तमरीन का हिस्सा है। जी। चलिए कोई मसला नहीं। 9 नंबर में क्या है? 9 नंबर पढ़ लेते हैं। इकरा इल अस्मा अल आतिया, आने वाले अस्मा को पढ़ें, है ना। वज़बित अवाखिरहा, और उनके आखिरी कलिमात पर एराब लगाएं। वज़बित एराब लगाएं, अवाखिरा उनके आखिरी कलिमात पर।
جیسے محمد، خالد، حامد، عباس، یہاں پر انہوں نے سمجھایا ہم کو، ہے نا. محمود، یہ نام ایسے ہیں جن پہ تنوین آئے گی. پھر حمزہ تو، طلحہ تو، اسامہ تو، معاویہ تو، اکرمہ تو، جن ناموں کے آخر میں گولتا ہوگی وہ نام چاہے مذکر کے ہوں چاہے مؤنث کے ہوں اس میں تنوین نہیں آئے گی. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ علم ہو، یعنی کسی انسانوں کے نام ہو. جیسے اب ہم لوگ کہیں کہ مکتبہ تو یہاں پر بھی تو تا ہے، تو مکتبتن پڑھیں گے کہ مکتبتو پڑھیں گے، تو وہ کسی انسان کا نام نہیں ہے نا، وہ کسی جی انسان کا نام نہیں ہے. یہاں پر مرد یا عورت کے جو نام ہوں گے اور ان کے آخر میں گولتا ہوگی تو اس کے اوپر ہم تنوین نہیں پڑھیں گے، اس کے اوپر ہم تنوین. نہیں جی ہاں، بتائیے. کوئی بھائی کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ نہیں سر. اچھا، تو اس میں ہم تمرین نہیں پڑھیں گے نا، تنوین نہیں پڑھیں گے. اور دوسری چیز یہ کہ ان کلمات پر کسرہ بھی نہیں آئے گی، چاہے ان کے شروع میں حرف جر کیوں نہ آ جائے، لیکن کسرہ بھی نہیں آئے گی. نہیں آئے گی، تو یہ یاد رکھنا ہے. اب نیچے کچھ کلمات ہیں، تو خالدن پڑھیں گے کہ خالدو پڑھیں گے؟ خالدون. خالدن ہے نا. خالد، حمزہ، حمزہ، عمار، انس، معاویہ، حامد. یہ کلیئر ہے؟ جی جی جی. جی ٹھیک ہے، اس کو اسکرول کر لیتے ہیں. ہاں، الکلمات الجدیدہ یعنی نئے کلمات. تو کچھ نئے کلمات جو اس میں وارد ہوئے ہیں وہ یہ ہیں: الزمیل، زمیل کا معنی ہوتا ہے کلیگ، ساتھی. الزوج معنی ہسبینڈ، شوہر. ہسبینڈ. واحد معنی ایک. سنگل. ہاں. اور فتن معنی ینگ، بوائے. نوجوان، ینگ بوائے. ہاں. اور ماں کا معنی ساتھ یعنی وتھ. ساتھ. اور الطفل معنی سال کے تو بچہ. بچہ. اس میں ابتدائی ہے کیا؟ بھائی مائک بند ہاشمی رکھیں. الطفل بچہ. اور الکویت یہ ایک شہر کا نام ہے، کیا بولتے ہیں، کنٹری کا نام ہے. سر بیوی کو کیا بولیں گے؟ الزوج. زوج. زوجتن، زوجت. الزوجتو تا آ جائے گی، گولتا آ جائے گی آخر میں. اور ساتھی جو ہے مذکر ہے زمیلو، اور مؤنث ہے الزمیلتو. زمین. اور فتن اس کی مؤنث فتاتو. فتیتن. فتیاتن. فتیاتن. وطن کے معنی کیا بتایا شیخ؟ ان ینگ کلمات کے معنی فتن کے معنی آپ نے کیا بتایا؟ میں مس کر گیا. ینگ، ینگ بوائے، ینگ، اچھا نوجوان ینگ. لڑکا. اچھا فتن کا مطلب چلیے. نوجوان لڑکا ہوتا ہے. لڑکی ہاں کا پھر اچھا فتیتن لڑکی. ہاں، تا آ جائے گی. تو چلیے ریکارڈنگ بند کر دیتے اب.